السلام علیکم ویورز، میں مرزا عدنان بیگ میرے اس نئے چینل پر میرے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ویورز، جیسے کہ موجودہ دنیا میں جو حالات یکسر تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، معاشی طور پر بھی اور دفاعی طور پر بھی۔ موجودہ دنیا جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس کو قائم ہوئے تو کروڑوں سال ہو چکے ہیں۔ انسانی سوچ کی اختلافات کی وجہ سے ان کروڑوں سالوں کے درمیان سرحد و حفاظت بھی مشکلات کا شکار رہی ہے۔ ویورز، آپ جانتے ہیں کہ 3 الفاظ اگر، مگر، لیکن، یہ تینوں بنیادی الفاظ جو ہیں تمام مسائل کا سبب بنے ہیں۔ انسانی ارتقاء کا شروعات جو ہے، آغاز، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے وجود سے ہی شروع ہو گیا تھا، مگر ساتھ ساتھ شیطان کی سرکشی، ابلیس کی نافرمانی کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا زمین پر آ جانا بھی اسی اگر، مگر، لیکن کی کڑی ہے۔ زمین پہ آتے ہی حضرت انسان کا آپس میں اختلافات بنیادی جز ہے۔ آدم کی آل میں سے حابیل کا قابیل کو قتل کر دینا اور پھر اس کو دفنانا، یہ بھی اسی اختلاف کی کڑی ہے۔ پھر جیسے جیسے انسانی ارتقاء آگے چلتا گیا، یہ اختلافات بڑھتے چلے گئے اور سنگین ہوتے چلے گئے۔ اسی وجہ سے آل آدم کا زمین کے مختلف حصوں میں پھیل جانا، یعنی کہ مختلف طبقات میں بڑھ جانا، بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ویورز، اس کو مشیت الہی بولیں یا انسان کی فطرت بولیں کہ مذاہب کی تفریق بھی جو ہے اسی سلسلے کی ایک اہم پہلو ہے۔ اسی مذاہب کی تفریق کی وجہ سے مختلف مذاہب کے لوگوں نے اپنی اپنی سرحدوں کی بندر بانٹ کری۔ کوئی یورپ میں جا کے بس گیا، کوئی افریقہ میں جا کے بس گیا، تو کوئی ایشیا میں جا کے بس گیا۔ یورپ میں چونکہ موسم زیادہ تر سرد رہتا ہے، ایشیا میں درمیانہ رہتا ہے، افریقہ میں گرم رہتا ہے، عرب میں بھی گرم رہتا ہے، تو ان موسموں کی تبدیلی بھی انسانی مزاجوں پر اثر انداز ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی اولادیں آپس میں موازنہ کرنے لگے، رنگ و نسل کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے۔ ویورز، ملک کی سرحدوں کی حفاظت اس بات کا ضامن ہوتی ہے کہ لوگ اپنے مذہب کے مطابق اور اپنی لائف گزار سکیں۔ ویورز، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو افراتفری ہے، جنگیں ہیں، یہ چند سو سال پرانی باتیں ہیں، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ انسان ہمیشہ ہر ادوار میں اس کا شکار رہا ہے اور اسی کشمکش میں مبتلا رہا ہے۔ اسی حوالے سے کئی لوگوں کی ہجرتیں ہوئی ہیں اور کئی قومیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ ہلاکو خان، چنگیز خان، سکندر اعظم اور اسپارٹا، یہ سب انہی کہانیوں کی ایک عام مثالیں ہیں۔ منگول جو ہیں وہ بھی ان سے مختلف نہیں تھے، اور منگولوں کی عورتیں بھی بہت جنگجو ہوتی تھیں۔ ویورز، یہ جو ہجرت کے معاملات ہیں، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کا بھی کوئی مختلف حال نہ تھا۔ عربوں میں بھی یہ دستور تھا کہ ہر قبیلہ جو بڑا تھا، مال و زر کے حوالے سے مضبوط تھا، وہ اپنے سے کمزور قبیلے پر قبضہ کر لیا کرتا تھا یا اس کو اپنا الائی بنا لیا کرتا تھا۔ ویورز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تعلیمات اور ان کی مدبرانہ حکمت عملی کی وجہ سے آپ کے ماننے والے آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں۔ دنیا کا وہ شاید ہی کوئی بر اعظم ایسا ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار موجود نہیں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منصفانہ اور دانشمندانہ کاوشوں سے اور حکمت عملی سے مدینہ، جو پرانے نام سے یثرب کے نام سے مشہور تھا، اس کو رومن امپائر اور
پرشین امپائر کے مقابل کھڑا کیا۔ یہ دونوں سلطنتیں رومن اور پرشیا اپنے وقت کی مضبوط ترین ریاستیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف معاشی طور پر بلکہ دفاعی طور پر بھی اسلامی ریاست کو ایک مضبوط ریاست بنایا اور اسے بیرونی حملوں سے بھی محفوظ بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی بھی اپنائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہترین گھوڑے، بہترین سامان حرب اور بہترین تلواریں، بہترین نیزے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کے حوالے سے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے لازم ہے اور اس کے لیے چاہے وہ چین جانا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومن امپائر اور پرشین امپائر کو معاشی طور پر اور دفاعی طور پر شکست دی، جو اپنے وقت کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور اور سب سے خوشحال سلطنتیں تھیں۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین حکمت عملی اور بہترین جنگی کاوشوں کی وجہ سے ہی ممکن عمل میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے دنیا کے ہر کونے میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا رہے ہیں اور آزادانہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہون منت ہم کو یہ اعزاز ملا اور یہ آزادی ملی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔